السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو صبح بخیر پاکستان. عظمیٰ خان کے ساتھ بہت ہی وارم ویلکم ہے آپ کو. آپ کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ نئی صبح، نیا دن، نئی بات، نئی اسمائل، نئے ارادے، نئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولولوں والے ارادے، وہ اس کے ساتھ ہم لوگوں نے دن کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی اس کا آغاز کیا ہو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ چاہے رات جتنی بھی اندھیری ہو، گہری ہو، اس کے بعد سے جو ایک صبح ہے، ایک دن ہے، اس نے آنا ہی ہوتا ہے اور آنے کے بعد اپنی روشنی اور لہریں دکھانی ہی ہوتی ہیں. اسی میسج کے ساتھ ہم صبح بخیر پاکستان کا کرتے ہیں آغاز، اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آج ہمارے کتنے اچھے گیسٹ، کتنے مزے کے گیسٹ ہم لوگ آج بلائیں گے. ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، بات چیت کریں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک میسج جو ہے وہ آپ کو دیں گے. یہ جو پازیٹیوٹی کا میسج ہوتا ہے نا، اسی کو ہم آگے لے کے کنٹینیو کریں گے. تو عظمیٰ خان کی طرف سے اور روز ٹیم کی طرف سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جی یہ جو بہار آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بہار کا موسم آ رہا ہے، بہار کی چیزیں آ رہی ہیں، ان کو آپ لوگوں نے انجوائے کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو سردی کا اسپیل آتا ہے اور جاتا ہے، اس میں بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے. کیونکہ میں نے بارہا یہ اس چیز کو ڈسکس کیا اپنے شو کے اوپر کہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکٹرز آتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس فزیشنز آتے ہیں، وہ ہمیں آ کر یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ بیمار ہوتے ہیں نا، یہ جو سردی گرمی میں بخار، زکام اور یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، کبھی بھی نا موسم کی ایکسٹریم کی وجہ سے نہیں ہوتا. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ بہت سردی پڑ گئی تو آپ بیمار ہو گئے، بہت گرمی پڑ گئی تو آپ، بیسکلی یہ جو موسم کے ٹھنڈے گرم سے ہوتا ہے نا، اس سے آپ زیادہ بیمار ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ ہیٹر کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کی باڈی کو میسج ہے کہ یہ گرم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. ایک دم سے پھر آپ نا دوسرے کمرے میں یا دوسرے باہر نکل جاتے ہیں جہاں ہوا چل رہی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، تو باڈی ایک دم سے فلکچویٹ نہیں کر پاتی، ایکسیپٹ نہیں کر پاتی کہ ویدر ہوا کیسے ہے، ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ویدر آپ کا اس طرح سے ہوتا ہے نا، تو وہ اس فلکچویشن سے آپ نے بچنا ہے، اس سے آپ نے تھوڑا دور رہنا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس خوبصورت سے میسج کے ساتھ ضرور آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے، تاکہ ہم جو آپ سے شیئر کرتے ہیں نا، وہ صدقہ جاریہ بنے. اور یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہم تک بھی، ہماری ٹیم تک بھی بہت سارے نا برکات لے کر آئے. تو آپ نے رکھنا اپنا خیال. اس کے علاوہ اچھا موسم ہے، گرمیوں کی طرف اب ہم والے ہیں، تو اس لیے صبح کا موسم انجوائے کیجئے، اٹھ کے واک کیجئے. یہ جو دھوپ ہے اس کو انجوائے کیجئے، کیونکہ ہماری گرمیوں نے رہنا ہے 8 مہینے 7 مہینے. بھائی بہت لمبی گرمیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، اور بہت ہی ایکسٹریم شدت والی گرمیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ خوبصورت موسم دیا ہے نا، اس خوبصورت موسم کو آپ نے کرنا ہے انجوائے اور میک دا موسٹ آف اٹ. بالکل پوٹیٹو کاؤچ بالکل نہ بنے رہیے، بالکل صوفے سے، کہتے ہیں نا پوٹیٹو کاؤچ، وہ اسی کو بولتے ہیں جو ہر وقت صوفے پہ بیٹھے رہیں یا سوئے رہیں یا وہ کریں، وہ نہیں کریے. ویکینڈ آ رہا ہے تو ویکینڈ کے پلانس کیجئے. موسم بہت اچھا ہونے والا ہے. اب تو سنو فال ہو رہی ہے، جس کو ہم بہت عرصے سے ہم جس کا ویٹ کر رہے تھے. تو اس لیے اپنے بہت اچھے سے پلان بنائیے، بہت اچھے سے رہیے، ہیلدی لیونگ کیجیے اور بہترین لیونگ کیجیے. اسی میسج کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے شو کو، اور شو کے اندر ہم ڈفرینٹ اپنی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے کیا پیٹرن ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا پیٹرن ہوتا ہے گیسٹ کا. ہمارے آتے ہیں گیسٹ سے ہم بات چیت کرتے ہیں، آپ تک انفارمیشن لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی کرنٹ ٹاپکس ہیں، چاہے وہ تھوڑے سے مشکل بھی ہوں، ان کی نالج بھی آپ تک آنی چاہیے. تو جیسے فار ایگزامپل آج ہم نے جو گیسٹ رکھے ہیں وہ ہیں اشرف علی صاحب. یہ بیسکلی ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور ان کے ساتھ آج ہم ڈفرینٹ طرح کے ٹاپکس پہ بات کرنے والے ہیں. لیکن زیادہ بات جو ہم کریں گے، زیادہ کانسنٹریشن جو ہم رکھیں گے، وہ ہے جی ٹاپک ہمارا چائلڈ ابیوز اور پروٹیکشن لا کا. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. اگر آپ اسپیشلی اگر یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کس طرح سے آپ نے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے. اگر آپ کے ارد گرد کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کیا لا کی لیگیلٹیز ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم شرافت علی چودھری صاحب ہیں ان کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. یہ چیئر پرسن ہے اسکول فار لا اینڈ ڈیولپمنٹ کے بھی. آج ہم انہی سے ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو ایڈوکیٹ بنے، جو انہوں نے یہ ساری چیزیں شروع کی، یہ کس طرح سے تھی. تو ویلکم ٹو دا شو شرافت صاحب. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. جی تو شرافت صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے وکیل بننے کا کیوں فیصلہ کیا، ایڈوکیٹ بننے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اکثر تو ماں باپ جو ہیں وہ پکڑ کے کہتے ہیں جی ڈاکٹر بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، انجینئر، آرمی میں چلے جائیں. تو یہ جو وکیل والا شعبہ ہوتا ہے، اور ہمارا میڈیا بھی بیچارہ اسی کا شکار ہے، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا اور آپ کی کیا پریفرنس ہے جس کی وجہ سے آپ کیریئر کے اس موڑ تک آئے؟
बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरा जो वकील बनने का सफर है वो जरा सा टेढ़ा है। मैं जिसको कहते हैं कि माँ बाप ने पकड़ के वकील नहीं बनाया था, बल्कि ये कि जो मेरी अपनी लर्निंग थी, एक्सपीरियंस था, उसकी बुनियाद के ऊपर मैं बना। मैं इनिशियली तो मैं लेक्चरर था, फिर वहाँ से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में चला गया और मैंने काफ़ी जो है ना कि वो फील्ड के अंदर काम किया। और फील्ड के अंदर जब काम कर रहे थे तो उसमें मुझे ये एहसास हुआ कि जो प्रोटेक्शन का एक पर्सपेक्टिव है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन जो है, तो ये कि एक फील्ड के अंदर आप काम करते हैं एडवोकेसी, और एक ये है कि आप लॉ में छोटी मोटी भी तब्दीली करें और उसको इन्फोर्स करवा सकें, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ऐसा तो ही है। चूंकि मैं लॉ ग्रेजुएट भी था तो इसलिए मैंने फिर उसको छोड़ के तो फॉर्मली जो है वो प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी। और यानी कि मेरा ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली वकील था, बल्कि मैंने कुछ अर्सा फील्ड के अंदर जो है वो रिसर्च जो है वो के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम किया, और वहाँ से मुझे ये एहसास हुआ कि शायद अगर आप लॉ की फील्ड में जाएं तो आप ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वो अल्लाह का शुक्र है कि दैट प्रूव एट लीस्ट इन माय केस टू बी ट्रू कि इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन सारे ही सूबों के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लॉज हैं उनके अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन है। नेशनल लॉज भी, जैसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है, तो वो मेरा ड्राफ्ट किया हुआ है। इसी तरह सूबों के लिए भी माइक से ऊपर तक जो है मेरा वो व्यू लॉज है। भी लिखे, और सूबों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर रूल्स भी लिखे। तो दैट्स हाउ इट वेंट। आई मीन दैट इट्स नॉट स्ट्रेट एंटरिंग इनटू द लीगल प्रोफेशन, बट बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस आई डिसाइडेड टू enter into the legal profession. This is very interesting. Another aspect that we couldn't think of, ये वही चीज़ें हैं जो कि जो प्रोफेशनल होता है ना वो शेयर कर पाता है, वो बता पाता है कि कितनी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स होते हैं किसी कैरियर को परसू करने के लिए, और बड़े एम्बिशंस होते हैं आप। सीम्स लाइक दैट यू आर वेरी एम्बिशियस अबाउट योर कैरियर एज वेल, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो ये मुझे बताइए कि जिस तरह से आपने लॉ को किया है, अब आप एडवोकेट भी बन गए, तो हाउ डिड यू डिसाइडेड कि आप लिटिगेशन में जाना करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लॉ को करना चाहते हैं, या फिर जो है ये आपका दूसरा लॉ जो होता है इसको आप परसू करना चाहते हैं? तो ये किस तरह से आपने फैसला किया, और अब जो चाइल्ड प्रोटेक्शन हम जिसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ये सारे इन लॉज के अंदर आपका इंटरेस्ट कैसे किस तरह से डेवलप हुआ? बुनियादी बात यह है कि जब आप लीगल प्रोफेशन में आएंगे तो सबसे पहली चीज आपका है वो बेसिक लॉ है, कि जब तक आप बेसिक लॉ आप नहीं सीख लेते तब तक आप किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर आप समझ लें कि आप नहीं जा सकते। तो ये एक हेलुसिनेशन है कि आप डायरेक्टली जो है ना कि वो आए और आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर चले जाएं। तो बेसिक लॉ से मुराद ये है कि जो बेसिक सिविल और क्रिमिनल लॉ है, जो कानून शहादत है, उसका आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, इसका तो आपको हर सूरत में पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कि मैंने भी इसी तरीके से ही जो पहले बेसिक लॉ है उसको देखा 4-5 साल तक, जो है वो कोर्ट की जो रेगुलर प्रैक्टिस है, जिसके अंदर आप यूं समझ लें कि सीनियर्स को असिस्ट करना शामिल है। जाहिर है कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि इट्स अ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अगर आप करेंगे तो आएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं आएगा। तो इसलिए वो सीनियर्स के साथ पहले आप कह लें कि एक फील्ड सिविल के अंदर किया, फिर कुछ क्रिमिनल के अंदर किया, फिर बैंकिंग और कुछ लॉज जो कॉर्पोरेट लॉज थे उनके अंदर जो है वो काम किया। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें जो है ना वो चलती गई, और अल्टीमेटली जाहिर है कि जब आप लॉज को समझ लेते हैं और आपकी थोड़ी रिसर्च की भी बैकग्राउंड है, आप सोशल साइंसेज को समझते हैं, तो फिर ये कि आप लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वैसे इन जनरल चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को समझते हैं, जेंडर पर्सपेक्टिव को समझते हैं, तो आप जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन रिलेटेड लेजिस्लेशन में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट आई डिड। इट्स अ प्रोसेस। ये कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है, यानी कि वही प्रोसेस है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, और फिर जाहिर है कि आपकी खुद जिस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट होगी, जिसमें आपने काम किया होगा, उसमें आप आगे एक्सेल कर जाएं। ज़बरदस्त। बिल्कुल एक करेक्ट, इट्स अ वे टू डू स्पेशली गो अबाउट इट, जो आपकी लॉ की लीगैलिटीज़ होती हैं और उसके अंदर देखना होता है। तो इसी से रिलेटेड है आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन, अब्यूज़ और लॉज। तो क्या इस पे जो लास्ट लॉ बना था वो कब तक था? क्या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स आई हैं, या कोई बिल उसके ऊपर भी पास हुआ है, कोई ऑर्डिनेंस न्यू आया है, या पाकिस्तान में अभी तक उसी पे हो रहा है? कुछ इसके बैकग्राउंड में भी बताएं।
देखिए पाकिस्तान में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन आई के भी बंद लॉज करें। हैं उनकी जी एक जी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में अगर आप स्पेसिफिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज की बात करें तो सबसे पहले जो पुराना बेसिकली बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट था 1924 का, वो थोड़ा बहुत अमेंड होकर 1955 में सिंध चिल्ड्रन एक्ट जो है वो बना। उसके बाद फिर चिल्ड्रन एक्ट 19 के अंदर पर जो है वो आया, जो बेसिकली लेबर लॉज को देखता था, और ये फेडरल लॉ था। अच्छा, फिर 18th अमेंडमेंट के बाद बड़ी ना सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं कि जिसमें आपका जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो बच्चों से मुतल्लिका जो भी कवानीन बनेंगे मोबाइल चेक वो करें। सारे के सारे डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट से। जी तो बिल्कुल। जब वो डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, सूबों का इख्तियार हो गया, तो सूबों ने अपने अपने कवानीन बनाना शुरू कर दिए। इस वक्त पाकिस्तान में अगर सूबों के लॉज के हवाले से देखें तो पंजाब में पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 है, जो कि बाद में भी बहुत दफा अमेंड हो चुका है। उसके बाद केपी जो है उसने 2010 में अपना जो है वो इसी तरह का कानून बनाया। ऐसे ही फिर है। जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है बलूचिस्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2016, वो तो मुझे ड्राफ्ट करने का मौका मिला, मेरा हाथ का ड्राफ्ट किया हुआ है। फिर इसी तरीके से जो आईसीटी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है 2018 में बना, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें लागू है। उसके तहत एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एडवाइजरी बोर्ड भी बना, वो भी इस वक्त फंक्शनल है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो चाइल्ड राइट्स के पर्सपेक्टिव से था, वो इसमें जो है वो एक जो कमीशन 2017 का लॉ है चाइल्ड राइट्स, जिसके तहत चाइल्ड राइट्स कमीशन बना, और वो कमीशन भी इस वक्त जो है वो फुली फंक्शनल है। तो ये डेवलपमेंट्स होती रही हैं। जो बच्चे किसी न किसी तरीके से बदकिस्मती से किसी जुर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उनको एक्यूज किया जाता है कि उन्होंने कोई जुर्म कर लिया है, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 का है, जो पहले 2000 में भी था लेकिन अमेंड होके तो 2018 में वो बिल्कुल नया लॉ जो है वो बन गया। वो इस वक्त इस फील्ड में है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान ने खासकर पिछले 10-12 साल के अंदर बहुत डेवलप की लेजिस्लेशन में। इस वक्त जो इशू है वो उस लेजिस्लेशन की एक तो ये कि पूरे तौर पे इन्फोर्समेंट का इशू है, और दूसरा ये कि उसके ऊपर जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी और आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि वो क्या लॉज हैं और उनके क्या जो है ना उसके अंदर बच्चों को क्या हिफाजती इकदामात हैं जो मौजूद हैं जो उनको मिल सकते हैं। तो ये मतलब ये है कि आप यूं कह लें कि ये एक एवोल्यूशन है। पाकिस्तान में लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट तो बहुत हुई है पिछले 10-15 साल के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी वैसे हमने तो थोड़ी देर में न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है, इसलिए मैं थोड़ा और इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन क्या आप बताएंगे थोड़ा शॉर्ट सा कि क्या ऐसी हैं, किस तरह की अमेंडमेंट्स हैं जो कि हम आप सजेस्ट करते हैं कि इसको बेहतर बना सकती हैं इस लॉ को पाकिस्तान में? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इस वक्त अमेंडमेंट्स के ऊपर उस तरीके से फोकस करने, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, हर इस वक्त फेडरल लेजिस्लेशन भी है और हर सूबे ने भी लॉ बनाए हुए हैं जो कि रीसेंट पास्ट में बने हैं। जैसे मैंने आपको गिनवाया, और उनके अंदर मतलब 2010 के अंदर केपी का है, फिर 16 के अंदर बलूचिस्तान का है, 18 के अंदर इस्लामाबाद का है। तो मतलब इसी तरीके से 2013 का लॉ जो है वो सिंध के अंदर है, और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो 2018 का रीसेंट पास्ट में ये बनते आए हैं। अमेंडमेंट्स के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है रिमोटली, लेकिन ज्यादा ये है कि जो आपके लॉज बन गए हैं उनकी इन्फोर्समेंट के ऊपर बात हो। उसके अंदर जो रेलेवेंट जस्टिस एक्टर्स है, मसलन पुलिस है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो जुडिशरी है, उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ताकि वो उस लॉ को पूरे तौर पे इन्फोर्स जो है वो कर सके। इसी तरीके से जो आम लोग हैं उनके लिए आगाही के प्रोग्राम होने चाहिए जहां से पता चले कि भाई ये कानून मौजूद है। इसी तरीके से पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो है वो काफी सारी जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से अमेंडमेंट्स होती रही हैं, और वो इन फील्ड है। हाँ, एक शोबा है जो हमारा अभी तक जो है ना कि वो बच्चों के हकूक के हवाले से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वो इग्नोर्ड है। वो चाइल्ड लेबर का जो पर्सपेक्टिव है उस लिहाज से वो थोड़ा इग्नोर्ड है।
اور پرٹیکولرلی اس کے اندر جو ڈومیسٹک چائلڈ لیبر ہے جو کہ ابیوز کا بنیادی بیس بنتی ہے کہ جب آپ کسی بچے کو کسی مزدوری کے اوپر لگاتے ہیں، کام پہ لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کسی بھی طرح ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی بڑے کے ساتھ مقابلہ کر سکے، نہ اس کی کوئی رجسٹریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ اپنا کوئی رائٹ کلیم کر سکتا ہے. بڑے تو اگر کہیں پہ نوکری کریں گے تو کوئی نہ کوئی ایسا فارم ہوگا جہاں پہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں. تو ایک بچہ جو ہے نا کہ وہ کیا کرے گا؟ تو جب آپ بچے کو کسی کے پاس جو ہے نا وہ ملازم رکھواتے ہیں تو بدقسمتی کے ساتھ وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ بچہ بعد میں ابیوز کا شکار ہوتا ہے. ایسا ہی تو یہ وہ والا ایریا ہے جس کے اوپر یقیناً کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی آپ نے یہ جو رضوانہ تشدد کیس ہے جس میں بدقسمتی سے ایک جوڈیشل آفیسر جو ہے ان کے گھر کے اندر وہ جو ہے وہ رہ رہی تھی اور اس بچی کے اوپر بہت تشدد ہوا. ابھی بھی وہ بچی جو ہے نا کہ وہ لاہور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اس میں اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں چارج فریم ہو گیا ہے جو ملزمہ ہے اس کے اوپر اور پروسیڈنگ چل رہی ہیں. لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایک وہ بندہ جس کا کام قانون کی حفاظت کرنا اور اس نے دوسروں کو انصاف دینا تھا، اس کے گھر میں بچی جو ہے نا کہ وہ مزدوری کر رہی ہے، کم سن بچی مزدوری کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی وہ بہت زیادہ ابیوز کا شکار ہوئی. تو یہ مطلب ایریا ہے جس کے اوپر جو ہے نا کہ وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر بچوں کو جب آپ گھریلو ملازمت میں رکھتے ہیں تو یقیناً یہ تو ایک ایسا اسلام آباد کے اندر تو جو 2020-21 کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس کو ہزارڈس ورک قرار دیا گیا، یعنی کہ بچے کو کسی کے گھر میں مزدوری پہ رکھوانا، کام کروانا، کسی ورکشاپ پہ کام کروانا یہ ہزارڈس ہے، یہ اس کے لیے خطرہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی؟ اس کی انفورسمنٹ کے لیے ابھی تک پراپر کوئی میکنزم جو لیبر انسپیکٹرز ہیں وہ جا کے اس کو دیکھیں. آپ کو سڑکوں کے اوپر بچے مانگتے نظر آتے ہیں، آپ لوگ کو ہر گھر کے اندر بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے. یہ چائلڈ لیبر کو روکنا جو ہے نا کہ یہ ایک بنیادی سٹیپ ہوگا بچوں کی حفاظت کے حوالے سے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں لاز کی اندر امپروومنٹ کی ضرورت بھی ہے. جو ہمارا نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف دی چائلڈ ہے وہ کرنٹلی ایک بل ہے جس کے اوپر وہ جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہے، میں بھی اس کا حصہ ہوں. اور اس کے اندر پاکستان پینل کوڈ کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بچے کو جو ہے نا کہ وہ جو ڈومیسٹک چائلڈ لیبر جو ہے اس کے اوپر اگر لگاتا ہے تو اس کو پینلائز کیا جائے، اس کو جو ہے نا کہ ایک جرم جو ہے وہ قرار دیا جائے. ٹھیک ہے اشرف صاحب، آپ کیونکہ رضوانہ تشدد کیس پہ کام کر رہے ہیں اور شرافت صاحب آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کی چیزوں کو بیسکلی لیجسلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس قانون کو، تو اس کے اوپر ہم آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ابھی ہمیں نیوز بریک لینی ہے، نیوز بریک لینے کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. سو سی یو آفٹر اے شارٹ نیوز بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے لی چھوٹی سی بریک تاکہ جلدی سے واپس آئیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں جو ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے آج، چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ. اس کے اوپر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی رضوانہ تشدد کیس جو ہے جو کہ آپ جانتے ہی ہیں بہت زیادہ اس کو ہائپ ملی تھی اور ابھی بھی ہے، اور بہت زیادہ کوشش کی گئی تھی کہ اس کو کہتے ہیں نا انڈر دا کارپٹ کر دیا جائے اور اس کی بات جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچائی جائے. جس طرح سے منصفانہ فیصلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ خود ہی قانون والے جو تھے وہ بیسکلی جو ہمارے پروٹیکٹر ہیں ان کی طرف سے ہی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی مس ہیپ ہوا تھا. تو جو ہمارے ساتھ آج ایکسپرٹ ہیں جی شرافت صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں ان میٹرز کے اوپر، انہوں نے اس کیس کے اوپر بھی کافی کام کیا ہے. تو ان کے ساتھ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کن چیزوں کے اوپر آج وہ ہمیں بتانے والے ہیں کہ اس کے اوپر پروگریس کیا ہوئی، اس کے اوپر کس طرح کی چیزیں جو تھی وہ امپلیمنٹ ہو سکتی تھی، ہونی ہیں. تو کمنگ بیک ٹو یو شرافت صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو کیس تھا اس کے اوپر کیا پروگریس ہے، کیا آگے اس کے اوپر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس کا رزلٹ کانکریٹ نکلا ہے. جی جہاں تک رزلٹ کی بات ہے وہ تو رزلٹ میں ظاہر ہے کہ جسٹس سسٹم میں ایون اگر آپ ملزم بھی ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو ایک فیئر ٹرائل ملے. فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A ہر کسی کے لیے ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو وکٹم ہے اس کا بھی یہ حق ہے کہ اس کو بھی پراپر جو ہے وہ انصاف ملے، اور جس کسی نے بھی جو ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ کہ اس کے جہاں تک اس کی اپڈیٹ کا تعلق ہے، اس وقت اس کیس میں رضوانہ کے کیس میں ایک ملزمہ ہے
جو کہ ایک جوڈیشل آفیسر ان کی بیوی تھی، ان کے اوپر تشدد کا الزام تھا. اس میں ان کی وہ تو اس وقت بیل کے اوپر موجود ہے. اس میں وہ بچی پہلے بیان دینے کے قابل نہیں تھی پچھلے 3-4 مہینے میں، لیکن ڈاکٹر آپ کی آواز اس کا بھی قلم بند ہو گیا ہے چلا. اشرف صاحب آپ کی آواز جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جی دوبارہ سے اگر ریپیٹ کر دیں، یہ ڈسٹورشن پہ گئی ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہوا تھا. اچھا یہ کہہ رہا تھا کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ چارج فریم ہو چکا ہے، کیونکہ پولیس نے اپنی تفتیش جو ہے وہ مکمل کر لی، اور پولیس کی تفتیش کے مطابق جو اس میں وہ جوڈیشل آفیسر ہیں، ان کی جو بیوی ہے جن کے گھر یہ بچی کام کر رہی تھی، رضوانہ، وہ گناہگار ہے. اس نے بچی پہ تشدد کیا ہے، میڈیکل رپورٹس بھی یہی کہتی ہیں. اور اس بچی کافی حد تک جو ہے نا کہ کافی مہینوں تک وہ ہاسپٹل میں رہی ہے. اس کو ڈسچارج کیا گیا تھا، لیکن ابھی دوبارہ اس کا پھر علاج ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پولیس نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی کورٹ کو. کورٹ نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو پچھلی تاریخ تھی اس پہ چارج فریم کر دیا. تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر نیکسٹ جو ہے وہ شدت آئے گی، اور ظاہر ہے کہ فارملی جو ہے وہ ٹرائل چلنا شروع ہو جائے گا. بات میں یہ کر رہا تھا کہ فیئر ٹرائل ہر کسی کا حق ہے، جو ملزم ہے اس کا بھی حق ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملے. لیکن انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس وجہ سے نہیں آپ اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیں کہ چونکہ وہ غریب ہے، چونکہ دوسری پارٹی تگڑی ہے، وہ جناب طاقتور ہے، وہ انفلوئنشل ہے، وہ لا نوئنگ ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ انصاف کا جو رخ ہے وہ اس کی طرف موڑ دیا جائے. تو اس میں میں تو اس بچی کو جو ہے وہ پرو بونو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. اس میں ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جو بھی قانون کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں اور اس کے مطابق ان کو انصاف ملے. اور ہمارا تو یہی ہے کہ جو پولیس کے مطابق اگر وہ گناہگار ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، لیکن بچی کے اوپر تشدد ہوا، وہ ہاسپٹل میں رہی لمبا عرصہ، اور یہ سارا کچھ میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ موجود ہے. تو میں تو اس میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی اس کے اندر مطلب ملزمہ ہے اس کو سزا ملے، اور سزا اس طریقے سے ملنی چاہیے کہ یہ باقی لوگوں کو بھی جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کی بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم زیادتی کریں. ایسا ہی ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تو میں ضرور اس پہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ شرافت صاحب آپ نے دیکھا کہ وہ صرف تشدد نہیں تھا. ایک ہوتا ہے کہ جب بچہ یا آپ کا ملازم کام نہیں کرتا تو آپ اس کی پٹائی کر دو، یا اس کو جو ہے مطلب جو ایک نارم ہے کہ غصہ آ گیا تو کر لیا. وہ اس قسم کا اتنا خوفناک قسم کا تھا. کون ہے کہ جو سلاخیں لگاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے؟ یہ تو مینٹل کیپیسٹی کی ایک ایشو بن جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ اس حد تک جا کے اس پہ تشدد کریں کہ اس کو مرنے کے قابل بھی نہ چھوڑیں اور جینے کے قابل بھی نہ چھوڑیں. تو یہ اس لیول کے اوپر تو میرے خیال سے آئی ایم شور کہ لا کے اندر بھی اور زیادہ اس میں گنجائش ہوگی کہ جب آپ ایک کو مطلب آئی ڈونٹ نو اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے قریب یہ ایک چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کی تو جان جانے کا کلیئر خطرہ تھا. وہ تو جو ہے وہ آئی سی یو میں رہی ہے، اس کے بعد سے وہ کوما میں رہی ہے. تو کیا یہ ان چیزوں کے اوپر بھی کیا ان کے اوپر نہیں لگتا؟ ایک تو تشدد ہے نا جس کو ہم وائلنس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے قریب ایک چیز چلی جاتی ہے. تو وہ کیا اتنی ایزی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریاکٹس نہیں آتے؟ اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس کی بنیاد پہ پولیس نے چارج بنائے، اور یہ چارج بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. لیکن میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا شدت پسندی کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ لوگوں کا رجحان ہے. جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی جان سے مار دو، چوک میں لٹکا دو. بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو جیورسٹ ہیں ان کا اتفاق ہے کہ جو سیویرٹی آف پنشمنٹ ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ سرٹینٹی آف پنشمنٹ جو ہے، یعنی کہ جو مجرم ہے اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کو ہر صورت میں سزا ملے گی. وہ سزا جو ہے نا چاہے تو ہے کہ سزا انصاف ہونا چاہیے. ظاہر ہے قانون کے اندر ایک اپر لمٹ ہوتی ہے، ایک لوور لمٹ ہوتی ہے. وہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو بھی اس میں جوڈیشل آفیسر ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے سزا دیتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے ہم کیس پریزنٹ کریں گے اور کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ جو بھی اس میں سزا دیتا ہے. لیکن
بنیادی بات یہ ہے کہ انصاف جو ہم کہتے ہیں کہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ایک غریب ہے اور اس کے لیے اور طرح کا انصاف ہے، اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کے لیے اور طرح کا انصاف ہے. باقی تو ٹرائل کی چیزیں ہیں، کیونکہ کیس کی ڈیٹیل کے اوپر میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ کیس ابھی تک کیونکہ انڈر ٹرائل ہے، تو اس لیے جو بھی شہادت آئے گی اور اس کے اوپر گرا ہوگی اور اس بنیاد پہ جو ہے نا وہ فیصلہ ہوگا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بریک میں کچھ ڈسکس کیا تھا آپ کے اپنے پرسنل پروفائل کے بارے میں. آپ بتا رہے تھے کہ آپ ڈفرینٹ جو ہیں اس کی ویریشنز پہ کام کر چکے ہیں لاء کی. کچھ اس کے بارے میں بھی ہم سے شیئر کیجیے، آپ کی اپنی جو ڈفرینٹ آپ لاء کی چیزوں کے اوپر کام کر چکے ہیں. جی، لاء تو میں چائلڈ پروٹیکشن کے پرسپیکٹیو سے تو بہت سارے تقریباً سارے ہی جو آپ کہہ لیں کہ صوبے ہیں ان کے لیے اور وفاق کے لیے کام کیا. میں ہیومن رائٹس منسٹری جو ہے اس میں لیگل ایڈوائزر رہا ہوں 3-4 سال. کرنٹلی جو منسٹری آف لاء اینڈ جسٹس ہے اس کی ایک جو اسپیشل کمیٹی ہے انڈر دی اینٹی ریپ ایکٹ 2021 اس کا ممبر ہوں. اور میں کچھ یو این ایجنسیز کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. کرنٹلی یو این ایف پی اے کے ساتھ میں کرمنل جسٹس ایکسپرٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں، جس میں بنیادی میری ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ کیسے امپروو ہو سکتا ہے. اس میں ہم لوگ گورنمنٹ کی جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو ریلیونٹ جسٹس ایکٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ مطلب حیثیت سے آپ کہہ لیں کہ وہ کام کر رہا ہوں میں. لیکن ظاہر ہے بنیادی طور پہ وکیل ہوں، یہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں اسی کی لاء کی انفورسمنٹ کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، ورکنگ ایز اے پریکٹیشنرز اینڈ ورکنگ آن دا پالیسی سائڈ ایز ویل. ٹھیک ہے، زبردست. اور کوئی آپ اس لیجسلیشن کے حوالے سے جن چیزوں پہ آپ کام کر رہے ہیں ان سب کے حوالے سے جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو کہ لاء کو پرسو کرنا چاہتی ہے، لاء میں آنا چاہتی ہے، ہماری فیمیلز جو کافی اس کو پرسو کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ ان ڈپارٹمنٹس کو جوائن کر سکیں، کیا اسکوپ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے ذرا ڈفرینٹ سچویشن تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں بہت سی خواتین اس پروفیشن میں موجود ہیں. میرے اپنے چیمبر کے اندر تقریباً آدھی سے زیادہ جو ہے نا کہ وہ خواتین جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. لوگ آتے ہیں سینئرز کے ساتھ 2-3 سال کام کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس شروع کر لیتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ بجائے یہ کہ ایسی آپ فیلڈ میں جائیں جہاں پہ آپ پڑھنے لکھنے کے بعد پھر نوکریوں کے لیے ڈھونڈتے پھریں، آپ کے پاس ایسی پروفیشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، آپ لائسنسڈ ہیں، آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. آپ کو کسی انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشنز کو آپ کی ضرورت ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے یہ والا جو لاء کا پروفیشن ہے دیٹس دا پروفیشن کہ جس کے اندر انسٹیٹیوشنز کو آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی ونس یو آر اے لائسنسڈ پروفیشنل. تو جو نئے لوگ ہیں محنت کریں، فیلڈ میں آئیں. پہلے 2-3-4 سال ذرا مشکل ہوں گے کیونکہ بڑا جو ہے وہ یہ فیلڈ ہے، بہت سارا جو ہے نا کہ وہ آپ کہہ لیں کہ پڑھنا لکھنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا ایک دفعہ کتابوں کے ساتھ رشتہ داری بنا لیں، اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ if someone comes into the profession he or she will never regret. میرا اپنا کریئر کی بات کریں تو میں نے مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کیا. میں نے بطور جو ہے وہ استاد بھی کام کیا، یونیورسٹی میں بھی پڑھایا. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اپنے کام کو ریٹ کروں کہ کہاں پہ میں اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل سمجھتا ہوں، تو یقیناً جو لیگل پروفیشن ہے دیٹ آئی کنسیڈر دا پروفیشن. اور اس میں بالکل خواتین کو آنا چاہیے. ویمن ان لاء پوری کی پوری اس وقت ایک تحریک جو ہے نا کہ وہ پاکستان میں بن چکی ہے. اس کے ہر صوبے میں چیپٹرز ہیں. جو خواتین وکلاء ہیں ان کے لیے الگ سے بار رومز جو ہے وہ موجود ہیں ہر جگہ کے اوپر. اور یقیناً پروفیشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لاء کا ایک ایسا پروفیشن ہے ہر جگہ پہ سینئر اور جونیئر کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو لاء کا ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جہاں پہ سینئرز جونیئرز کی عزت کرتے ہیں، سینئر جونیئر کے لیے ان کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یقیناً اٹس این انکریجنگ پروفیشن. اور
اگر ہم سے بھی کسی نے سیکھنا ہے تو اینی ٹائم ہم بھی موجود ہیں, اور کسی بھی اچھے سینئر پریکٹسنگ لائر کو جو نئے وکلا جو اس وقت اسٹوڈنٹ یا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جوائن کریں, بجائے یہ کہ انتظار کرنے کے آپ نے جو ہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے, بس 1 سال گزارا ہے, جا کے کسی نہ کسی چیمبر کو جوائن کریں اور پریکٹس کرنا شروع کریں, سیکھنا شروع کریں, اپنی لیگل کمیونٹی کے اندر بیٹھیں, تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے پروفیشن میں گرو کریں گے انشاءاللہ. اور آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور جو انیشیٹوز آپ لے رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو ہم اگر 8 مارچ کا کوئی ہم پروگرام کریں گے اسپیشل کسی چیز میں اس کو لے کر آئیں گے, تو ہم ضرور آپ کے ساتھ اس کے اوپر کوآرڈینیٹ کریں گے اور آپ کو اس پہ انوائٹ بھی کریں گے, کیونکہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے اور آپ اس کی کرس کو سمجھتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ضرور. جی, تو یہاں پہ ہم لوگ آپ سے اجازت لیں گے شرافت علی صاحب. اب ہمارے شو کا ایک ٹائم ہوتا ہے, لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جو اپنے گیسٹ کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی. آپ نے رضوانہ تشدد کیس کے اوپر جو اپڈیٹس ہیں وہ بہت پرومپٹلی ہمارے ساتھ شیئر کی, اور اس کے علاوہ سے جو ہماری اپ کمنگ جنریشن ہے جو کہ لاء کے پروفیشن کو چوز کرنا چاہتی ہے, ان کے لیے بھی بہت اچھی ٹپس دی. تو ان سب چیزوں کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ شو پہ مدعو کریں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. تو یہاں لیتے ہیں ہم اجازت شرافت صاحب سے, اور آپ سے بھی تھوڑی دیر کی اجازت لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں, تاکہ شارٹ سی ہم بریک لیں. بریک لینے کے بعد واپس آئیں, اور واپس آنے کے بعد آپ کو ایک نئے انٹرسٹنگ اپنے گیسٹ کے ساتھ ملائیں. سو سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے لی چھوٹی سی بریک, واپس آئے تاکہ آپ کو جلدی سے اپنے گیسٹ کے ساتھ ملوا سکیں. ہمارے ساتھ جی موجود ہیں محمد یاسر صاحب, جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل ڈبیٹس کے اوپر, ڈفرینٹ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر, اسپیشلی پالیٹکس جو ہماری کشمیر کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے بہت زیادہ ہائپ ہوا ہے سیاسی معاملات ہر جگہ کے اوپر, بہت زیادہ حکومت بننا, حکومت سازی, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ان ہے. لیکن ہم نے ان کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک پہ بلایا ہے. ہم نے ان کو جو ہماری یوتھ ہے, اسپیشلی جو کشمیر کی یوتھ ہے, اس کے متعلق ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ آج کل کا بڑا کرنٹ ہاٹ ٹاپک ہے کہ یوتھ کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے, ان کو پازیٹیو طریقے سے کس طرح سے چیزوں پہ ڈالا جائے, تاکہ وہ اپنے آپ کو کانکریٹ طریقے سے نہ صرف پالیٹکس میں بلکہ اکنامک ڈفرینٹ ویز میں اپنے آپ کو یوٹیلائز کر سکیں اور اپنے آپ کو ویسٹ نہ کریں. تو یہ چیزیں تو آپ نے دیکھا ہی ہے, بہت سارے اس پہ سیشنز ہوئے ہیں پچھلے دنوں. لمس میں ہمارے بہت سارے پولیٹیکل فگرز گئی ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لوگ گئے ہیں, لمس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہے. پھر جماعت اسلامی نے کراچی میں بہت بڑا ایک کروایا تھا اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن کا, جس میں اسٹوڈنٹس کو موقع دیا گیا. اس کے کلپس آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے, وائرل ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. تو اسی حوالے سے آج ہم نے بلایا ہے یوتھ ایکسپرٹ کو, تاکہ ہم ان سے بھی پوچھ سکیں کہ یوتھ کو کس طرح سے کانکریٹ چیزوں پہ ڈالا جا سکتا ہے, کون سے ایسے ویز ہو سکتے ہیں جس میں وہ ڈسٹرکشن کے بجائے کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف جائیں اور اس پہ بات کریں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے یاسر صاحب کو شو میں. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. جی, تو سب سے پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کرائیے یاسر, کہ بیسکلی آپ کرتے کیا ہیں اور آپ کا پروفیشن کیا ہے. بہت شکریہ میم. میرا نام یاسر عارف ہے, آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ باغ سے میرا تعلق ہے, اور میں نے اپنے کیریئر کا ایجوکیشن کا آغاز میں نے اپنے وہاں مقامی اسکول سے ہی کیا. اس کے بعد باغ کے ایک ادارے کے اندر زیر تعلیم رہا. پھر مظفر آباد سے اپنی گریجویشن کرنے کے بعد لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں نے کیا. ویری نائس. اچھا. اور بنیادی طور پہ میڈیا کے ساتھ سٹارٹ سے ہی میڈیا کی طرف رجحان تھا, یوتھ ایکٹیویزم اس کی طرف جو ہے نا یہ ڈے ون سے ہی تھا. تو اسی لائن پہ چلتے ہوئے, کیونکہ ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں بنیادی طور پہ اوور آل پوری پاکستان کی ہماری سوسائٹی اور آزاد کشمیر بالخصوص, تو اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ وے نہیں ہوتا آپ کے لیے, کوئی سڑک بنی ہوئی نہیں ہوتی کہ آپ نے چل کے منزل پہ پہنچ جانا ہے, بلکہ وہاں پہ ہم نے کہیں زگ زیگ پہ, کہیں ہم نے چڑھائی پہ چڑھنا ہے, کہیں ہم نے نیچے کی طرف چلنا ہے. تو ایسے ہی اس پرخار راستوں سے چلتے چلتے آج تک یہاں پہ پہنچے. اور 2016 میں
پنجاب یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن کے بعد میں نے ایک ٹی وی چینل جوائن کیا لاہور میں. اس کے بعد ایک اخبار کے ساتھ وابستہ رہا. پھر ایک دو اور اداروں کے ساتھ وابستگی کے بعد 2016 میں آزاد کشمیر کے اندر جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بطور انفارمیشن آفیسر میں نے جوائن کیا. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ جو پیچھے ہماری کچھ میڈیا کے حوالے سے کام کاج تھے, جو ایجوکیشن لی تھی, تو اس کو پریکٹیکلی کرنے کا موقع ملا. اور آزاد کشمیر کا جو محکمہ اطلاعات ہے الحمدللہ, وہاں پہ اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل تھے, ان کی سربراہی میں پہلا سوشل میڈیا ونگ وہ میں نے اسٹیبلش کیا, ڈیجیٹل میڈیا ونگ وہ میں نے اسٹیبلش کیا. 32 ایئرز کے بعد ہم نے آزاد کشمیر حکومت کا ترجمان میگزین, ایک اسٹینڈرڈ میگزین جہان نو, اس کو انیشیٹ کیا. میں ایڈیٹر کی حیثیت سے اس میں کام کرتا رہا. پھر 2019 میں وہاں سے میں نے سوئچ کر دیا کیونکہ گورنمنٹ جاب کے حوالے سے کوئی میرا کریز نہیں تھا, پرائیویٹ سیکٹر ہی اس میں انٹرسٹ تھا اور دلچسپی تھی. تو پھر اس وقت جب 2019 میں سردار تنویر الیاس خان صاحب جو آزاد کشمیر کے ایکس پرائم منسٹر ہیں, انہیں میں نے بطور میڈیا ایڈوائزر جوائن کیا. پھر ان کے پرائم منسٹر بننے تک کا جو سارا ٹینیور تھا اس میں بطور میڈیا ایڈوائزر ان کے ساتھ کام کرتے رہے. پولیٹیکلی بھی کیا, ان کی جو پولیٹیکل ایک نئی شروعات ہوئیں انہوں نے اپنے کی, اس میں بھی ان کے ساتھ رہے. جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ان کے ساتھ بحیثیت پریس کوآرڈینیٹر سٹاف میں میں نے کام کیا. تو یہ ایک مختصر سا کیریئر ہے جس کے اوپر جس پر کام کر کے ہم اب تک پہنچے. بیسک انٹرسٹ میرا میڈیا ہی کی فیلڈ ہے, ساتھ ہی پرو ایکٹیویزم, اور کچھ پولیٹیکلی بھی جہاں جہاں رول بنتا رہا وہ رول ہم نے دیا. لیکن کوئی بہت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشلٹی میں پولیٹیکل کارکن میں نہیں رہا, بس ایک ملٹیپل ورکنگ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, جہاں بھی دیکھا کہ یہاں پہ ہم رول پلے کر سکتے ہیں وہاں پر رول پلے کیا. زبردست زبردست, بہت ہی ایک اچھا آپ کا پروفاؤنڈ ایکسپیرینس رہا ہے میڈیا کا, میڈیا کیریئر کا. اور اس کے علاوہ سے ڈفرینٹ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل شخصیات ہیں, ان کے ساتھ سے آپ نے میڈیا کا ایک کیریئر ان کے ساتھ چوز کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا. تو اب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو جو آپ کا اپنا میڈیا کیریئر ہے اس کے اندر جو آپ نے لاسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تھا آپ کا ہمارے ایکس وزیر اعظم کشمیر سردار تنویر صاحب. تو یہ کس طرح کا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ میڈیا کا رول کافی آپ کا چیلنجنگ تھا, تو اس کو کس طرح سے آپ نے ان چیلنجز کو اوور کم کیا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی؟ بالکل آپ نے درست کہا, یہ بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ جو سردار تنویر الیاس خان صاحب سے بنیادی طور پہ تو وہ ایک بزنس مین ہے, پھر آل آف سرٹن انہوں نے پولیٹکس کے اندر بھی ایک کلائمیکس کو پہنچے. اسی طرح ان کا میڈیا میں بھی بہت بڑا ایکسپوئر ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ چیزیں جو ہم نے میڈیا کے انسٹیٹیوشنز کے اندر نہ سیکھیں نہ دیکھیں, وہ وہاں پہ ان کے ساتھ آ کے وہ چیلنجز ہمیں درپیش آئے, کیونکہ وہ ایک باریک سے باریک بھی ان چیز کو اور ایک بڑے سے بڑے میڈیا کے حوالے سے جو ان کا ایک ایکسپوئر ہے اس میں وہ اس کے اوپر ان کی اچھی خاصی دسترس ہے اور اس میں وہ گہرائی تک جاتے تھے. تو واقعی یہ سب سے بڑا چیلنجنگ تھا. پھر وہ کیونکہ ورک بہت زیادہ کرتے تھے, یعنی ان کی ورکنگ کا سٹائل ایک عام پولیٹیشین ایک عام انسٹیٹیوشن سے ہٹ کر یہ تھا کہ 24/7 آپ نے کام کرنا ہے اور بہت زیادہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے اور پھر پرفارمنس دینی ہے اور پرفارمنس بھی معیار پہ دینی ہے. تو اس لحاظ سے یہ چیلنجنگ تھا, لیکن سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملا. وہ شاید جو پچھلے ہم نے 10-12 سال کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف اداروں کے اندر رہ کے کچھ سیکھا تھا, وہ 1 سے 2 سال کے اندر یہاں پہ اس کے برابر کا میں یہاں پہ سیکھا اور اس پہ ہمارا ایکسپوئر بڑا, نو ڈاؤٹ. وہ یہ ایک بڑا پلیٹ فارم تھا اور بڑا کام کرنے کا موقع ملا. اور یہ تو قدرت کی طرف سے ہی ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ جہاں جہاں آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہے, وہاں پہ آپ کرتے ہیں, آپ کی چیزوں کو کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ میڈیا کی چیز کو اس لیے بھی وہ کرتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر جیسے ہم لوگ میڈیا ہیں, آپ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو جی بس صرف ہوتا ہے کہ آپ نے سامنے بیٹھ کے نا بس 4 باتیں کر کے بس وہ ختم کرنا ہوتا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اسپیشلی جو پولیٹیکل آپ کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یا پولیٹیکل آپ کا ایک میڈیا کا ایک ورک ہوتا ہے, اس کے پیچھے بہت زیادہ رسپانسبلٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے. آپ کا ہر لفظ جو ہوتا ہے وہ ایسے تیر کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے, اور کوئی ایک غلط لفظ کہنے سے آپ کا کتنا اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر اثر پڑتا ہے, کتنا بیک لیش آتا ہے, وہ ہم نے
دیکھا بھی سردار تنویر الیاس جو ہمارے تھے ان کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا بھی کہ پرائم منسٹر صاحب کے ٹائم کے اوپر کتنا زیادہ بیک لیش آتا تھا میڈیا کا. تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اسپیشلی جو لوگ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ بہت مدبر ہوں, آپ بہت زیادہ آپ کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ ہو, بہت زیادہ آپ ان چیزوں کو انالائز کر کے دیکھ سکیں. کیونکہ یہ کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جی تھوڑا فیس آپ کا ہے اور اسکرین پریزنس ہے اور بس آپ کو بولا جا چکا ہے. نہیں, جتنا کام جیسے ہمارے لائر صاحب تھے ان سے ہم سے ڈسکشن ہو رہی تھی, اس طرح سے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, اسی طرح سے جو میڈیا کانٹینٹ ہوتا ہے, جو میڈیا کا ایک آپ کی چیز ہوتی ہے, اس پہ آپ نے اتنا ہی ذہن کو لگانا ہوتا ہے, اتنا ہی رسپانسبلٹی سے کام کرنا ہوتا ہے اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس لیے میڈیا کے کام کو اتنا آسان نہ سمجھا کیجیے, بہت اس کے پیچھے ڈیٹیلنگ ہوتی ہے, بڑی ٹیمز ہوتی ہیں, ان کی محنتیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنی یوتھ کی طرف, ٹھیک ہے. اور جو یوتھ کا ہم لوگوں کا ایشو ہے, اب جو میری اپنی اسٹینڈنگز ہیں, جو فائنڈنگ ہیں, جو آئی ایم شیور کہ ہمارے مدرز بھی دیکھ رہی ہیں شوز, اور اس کے علاوہ ہماری یوتھ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, تو یہ بتائیے کہ کس طرح سے اسپیشلی جیسے کشمیر میں ہے کہ کس طرح سے ان کو کانکریٹ وہ دیا جا سکتا ہے. جاب اپرچونیٹیز کم ہیں بہت زیادہ. کشمیر میں یہ ہوتا ہے کہ سرکاری نوکریوں کے پیچھے ہر بندہ ہوتا ہے, اور سرکاری نوکریوں کا جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, لیکن ہوتا وہاں پہ کریز یہی ہے کہ زیادہ تر جو آپ کی سرکاری نوکریاں ان کو بڑا جی پریولیج دیا جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی ملے. اب وہ اپرچونیٹیز نہیں ہے, یوتھ جو ہے وہ بہت ڈی ٹریک ہو رہی ہے, کم اپرچونیٹیز ہیں, تو لوگ منفی قسم کی سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یوتھ تباہ ہو رہی ہے. تو کیا اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ وہاں پہ کر سکتے ہیں یوتھ کے لیے, پولیٹیکلی کس طرح کے ہم لوگ وہاں پہ اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں؟ بہت شکریہ. جس طرح آپ نے کہا نا, آزاد کشمیر یہ ایک چھوٹی سی کنسٹیچوئنسی ہے. سب سے بڑا ایشو جو وہاں پہ نہ صرف یوتھ بلکہ پوری کمیونٹی کو درپیش ہے وہ ایکسپوئر کا ہے. ایک جب چھوٹی سی کمیونٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا وہاں پہ ایکسپوئر کو وہی بہت واسٹ نہیں ہوتا. یہاں پہ یونیورسٹیز بھی موجود ہیں, وہاں پہ کالجز بھی موجود ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور کوئی شک نہیں کہ پورے پاکستان میں آزاد کشمیر کا جو ایجوکیشن ریشو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہے. لیکن کوالٹی ایجوکیشن آزاد کشمیر کے اندر اس لحاظ سے بہت کم ہے. ہمارا جب ایک گریجویٹ آزاد کشمیر سے نکلتا ہے, ایک ایم فل اور پی ایچ ڈی ایون نکلتا ہے, جب وہ ایک بڑے کینوس میں آتا ہے, بڑے میدان میں آتا ہے, تو وہاں پر اس کو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہوتا ہے وہ وہاں کے اس ایٹماسفیئر, وہاں کے ماحول اور وہاں کی اس کمیونٹی کے اندر کا وہ ایک ایکسپوئر کا نہ ہونا جو جدید دنیا کے چیلنجز کا تقاضا کرتا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج اسے درپیش ہوتا ہے. تو آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے اس کو سب سے بڑا چیلنج یہی درپیش ہے. دوسرا چیلنج جو ہم نے خود دیکھا, کیونکہ ہم خود اسی کمیونٹی سے ہیں, کہ وہ وہاں کا جو سیاستدان, آپ بڑی ایک عجیب اور بات شاید آپ کو لگے کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی کارکن کی ایک ٹرم جو شاید ہی دنیا میں کہیں کسی بھی ملک کے اندر, ایون پاکستان کے اندر یوز ہوتی ہے. سیاسی کارکن کی ایک ٹرم اسی طرح یوز ہوتی ہے جس طرح ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے, جس کا انجینئر ہوتا ہے, جس طرح اور بزنس پرسنالٹی ہوتی ہے, دیگر کے سیاسی کارکن ہیں. وہ سیاسی کارکن سٹینڈ کس پہ کرتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری یوتھ کو درپیش چیلنجز ہیں, ہماری 3 جنریشن کو پیش آئے ہیں, ان میں ایک یہ ٹرم ہے. یہ ٹرم ڈالی گئی ہر کمیونٹی کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر, بالخصوص یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. کچھ وہاں کی کلچر ہوتا ہے, ثقافت ہوتا ہے, اٹریکشن کے بہت سارے وائز ہوتے ہیں جن پر جا کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. آزاد کشمیر کے اندر شاید اٹریکشن کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہی پالیٹکس ہے. وہ پالیٹکس اسٹوڈنٹس کی ہو کالجز اور اسکولز کے اندر, یا پھر وہ عملی زندگی کے اندر ہو پولیٹیشینس کی, جنرل پارلیمنٹیرین جو ہمارے الیکٹیبلز اور اس سے ہٹ کر ہمارے جو لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں فیلڈز کے اندر, ان کی پولیٹکس ہو. اس کے اندر ہمیشہ سے ایندھن کے طور پہ استعمال کیا گیا یوتھ کو اور ہماری جنریشن کو. ہماری 3 جنریشن تباہ ہو چکی ہیں. آج اگر اس کے اوپر ایک سروے کروایا جائے, کوئی تھنک ٹینک اس کے اوپر کام کرے, تو آپ کو ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف تباہ کر دی پولیٹیشینس کے لیے. سیاسی کارکن ہونا, اس سیاسی کارکن ہونے کو ایک اپنا جسے آپ کا ترائے امتیاز سمجھتے رہے. پتہ چلا اس کے پیچھے میں انٹرسٹ شاید یہی تھا کہ سیاسی لیڈر کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہمیں اس سے نوکری مل جائے گی, جاب مل جائے گی, جس کا آپ نے ذکر کیا. لیکن ہوا یہی کمی کی وجہ سے ہوا یہ کہ جب وہ پولیٹیشین کسی منصب پہ پہنچا اور وہ انہی سیاسی کارکنوں کے کندھوں پہ چڑھ کر کسی جگہ پہ پہنچا, تو اس نے وہاں پر اس کے بعد
بعد اپنے بیٹوں کو دیکھا, اپنے پوتوں کو دیکھا, اپنی اولاد کو دیکھا, ان کو جو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرورش کی, ان کو آگے لایا. وہ سیاسی کارکن بیچارہ, اس کی عمر بھی اب جا رہی ہے, وہ 40 کو پہنچ رہا ہے, اس کو ایک کلرک کی جاب بھی نہیں مل رہی. تو یہ ایک سیاسی کارکن کی ایک ٹرم جو ہماری آزاد کشمیر کی کنسٹیچوئنسی کے اندر اسپیسیفکلی ہے, اس نے ہماری 3 نسلوں کو تباہ کیا, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری اس پہ آتی ہے. اب اس مسئلے کے ذمہ دار کون کون ہیں؟ مثلاً اگر کسی پولیٹیشین کو آپ کوسچن کریں کہ آپ نے ہماری 3 جنریشن تباہ کر دی, وہ یہ کہے گا کہ ہم نے کیا کسی کو پکڑ کے کہا تھا آپ ہمارے ساتھ چلو. بالکل. یہاں پہ پھر کوسچن ریز ہوتا ہے کہ نہیں, ہم پھر انہیں نہیں ہم اس پہ بلیم کر سکتے. یہ بنیادی طور پہ غلطی کچھ چیزیں, کیونکہ ایجوکیشن کا عمل, آپ کے سیکھنے کا عمل آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے, آپ کے مسجد مدرسے سے ہوتا ہوا آپ کی سوسائٹی کے اندر جاتا ہے, اور یہ جو فیکٹر جنہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں ان تک جا کے پہنچتا ہے. تو وہ بنیادی طور پہ ایک گھر سے ایک سٹارٹ کی آپ کی جو ایجوکیشن کا وہ ادارہ ہے, وہ مدرسہ اور مسجد, وہاں پر اصل میں جو ہمارا استاد اور معلم تھا, اس نے جو آپ کی برین واش کرنا تھا کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے اس سوسائٹی کے اندر, آپ کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, آپ کے لیے کیا مواقع ہیں, آپ نے کہاں تک جانا ہے, وہ نہیں پہنچا سکا. اور اس نے بھی کوئی دانستہ یہ چیز نہیں پہنچائی. اس بیچاری کا بھی ایکسپوجر اور ویژن تو اسی کمیونٹی اور سوسائٹی کا تھا. تو بنیادی طور پہ جو سب سے زیادہ چیز جو اس وقت ہماری یوتھ کو سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے اور اب تک کرتی چلی آ رہی ہے بڑے پیمانے پہ, وہ ایکسپوجر کی اور ایجوکیشن کی کمی ہے. وسائل کا ایشو ہمارے یہاں نو ڈاؤٹ, لیکن پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر ریشو نکالی جائے تو آزاد کشمیر ہمارا وہ واحد ریاست ہے, وہ واحد حکومت ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ سرکاری جابز کی ریشو ہے. وہاں کے لوگوں کو سب سے زیادہ سرکاری جابز میں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. آج تک کی حکومتوں کا یہ سب سے بڑا یہ رہا ان کی طرف سے, اور بہت بڑی ان کی طرف سے یہ غلطی رہی, اور انہوں نے اسٹیٹ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنے میں رول نہیں پلے کیا. دیگر جو وہاں پہ ٹوریزم کا سکوپ ہے, ہائیڈل کا سکوپ ہے, وہاں پہ انڈسٹری لگنا تھی, وہ چیزیں نہیں کی گئی. ماں سوائے کے گزشتہ جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس طرف فرسٹ ٹائم جب جا کے انیشیٹو لیا, اور ٹوریزم کے حوالے سے دیگر جو ہے نا انڈسٹریز, چھوٹی انڈسٹریز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ آئی ٹی پارکس بنائیں گے, ٹوریزم کو یہاں پہ لگائیں گے. اب بھی ان کا پروگرام ہے. تو یہ دیگر پولیٹیشینز کے لیے ایک جو ہے نا مذاق کی بات تھی. وہ کہتے تھے یہ کیا ہو سکتا ہے, یہ آزاد کشمیر کی یہ پہاڑ, یہ کھیت, یہ کھلیان, یہاں پر یہ جو انڈسٹری کی بات کی جا رہی ہے. حالانکہ دنیا کے اندر ہماری جیسے اس ڈیموگرافی کے دیگر درجنوں ممالک ایسے ہیں جو سونے کی چڑیاں ہیں, جتنا وہاں پہ پوٹینشیل ہے, حسن ہے, ٹوریزم کے حوالے سے ہے, دیگر حوالوں سے ہے, ہائیڈل کے حوالے سے ہے, ہمارا جنگلات ہیں, منرلز ہیں, ہمارا بہت بڑے ریسورسز ہیں وہاں. تو دنیا کے اندر ایگریکلچر ہے, لائف اسٹاک ہے, بہت سارا کچھ ہے. تو یہ نہیں کیا گیا. بدقسمتی سے ماضی کے اندر ان چیزوں کو نظر انداز کیا گیا. نتیجتاً آج کے اس نوجوان کو جو وہ مسائل کا شکار ہے, ایک مسئلہ گورنمنٹ اور ہمارے ان پولیٹیشینز کی طرف سے ہے جو جن کی طرف سے اب تک یہ نیگلیجنس کیا گیا, اور کیونکہ ان کے مفادات اپنی ذات تک تھے, میجورٹی کے اپنی ذات تک تھے, انہوں نے خود کو پروموٹ کرنا تھا, خود کو انہوں نے ملینر بنانا تھا, اس پہ چلے گئے. دوسرا وہ کہ ہمارے اس نوجوان کو جو آپ نے کہا وہ سمجھ جانا چاہیے کہ گورنمنٹ جب رسپانسبلٹی نہیں ادا کر رہی, آج تک کا 76 سالہ تاریخ کا ریکارڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے, تو پھر مجھے سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر لائبلٹیز کیا ہے. میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے, میرے اوپر اپنے ریلیٹیوز کے, میرے اپنے فیملی ممبرس کا میرے اوپر بوجھ ہے. تو وہ اس کو کانشیس ہو جانا چاہیے کہ عمر کے ایک حصے میں جب وہ ایجوکیشن سے نکل جائے, 16 ایئر ایجوکیشن اگر کوئی لیتا ہے, ہمارے بہت سارے نوجوان کیونکہ غریب طبقہ آزاد کشمیر کے اندر وہ 16 ایئر ایجوکیشن پیرنٹس نہیں دے سکتے, اس میں بھی اس نے خود محنت کرنا ہوتی ہے. تو ایک نوجوان کو جو 16 ایئر ایجوکیشن اگر لے لیتا ہے تو اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے, اگر 5 سال کی عمر میں وہ ادارے کے اندر اس نے تعلیم شروع کی تو 20-21 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے. کم از کم 22 سال کی عمر کے نوجوان کو یہ بات سمجھ دینا چاہیے کہ آج تک کی 70 سالہ 76 سالہ تاریخ میں ریاست نے وہ ذمہ داری جو نہیں نبھائی, جس کو میں اپنے ایلڈر, اپنے بڑوں کو دیکھ رہا ہوں, جو بے بسی کی تصویر بنا ہوا دیکھ رہا ہوں, جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتے, ان کے لیے مشکلات ہیں. تو مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 22 سال کی عمر میں مجھے باہر نکل کے اسٹرگل شروع کر دینی چاہیے. اور اس اسٹرگل کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے, وہ ایجوکیشن بھی لے لیتا ہے. اگر وہ انجینئر ہے,
اگر وہ میڈیکل کے کسی شعبے سے وابستہ ہے, اگر وہ لاء کے کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے, اگر وہ بزنس کے کسی شعبے سے وابستہ ہے, اور دیگر کسی بھی جس میں بھی وہ ڈگری حاصل کر رہا ہے, اس کی اس لائن کے اوپر یا جو اس کے اندر کا پیشن ہے اس کے اوپر انہیں اسے کام شروع کر دینا چاہیے, اس چیز کو دیکھے بغیر کہ مجھے مل کیا رہا ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے, جب کہیں جا کے آپ کیریئر کا آغاز کرتے ہیں تو بہت عرصہ تک آپ کو وداؤٹ پے کام کرنا پڑتا ہے, بہت سخت محنت اور ریاضت کرنا پڑتی ہے. لیکن قدرت کا اور اللہ کی ذات کا ایک انسان کے ساتھ وعدہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, کہ جو کوشش کرتا ہے انسان اس کا واپس قدرت اس کو پے بیک کرتی ہے. جی, جو آپ کرتے ہیں آپ اسی وہی ریٹرن آپ کو ملتا ہے. تو اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اسٹرگل کرنی چاہیے. ہم نے بھی جو کچھ سیکھا, کچھ چھوٹی موٹی کوشش کی, وہ یہی کی کہ ڈے 1 سے 2005 سے یہ میڈیا کے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے اندر سب سے پہلے AJK کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کے لیول پہ میری ذمہ داری رہی, پہلے کالج میں, پھر ڈسٹرکٹ میں, پھر AJK میں, پھر پورے پاکستان کی ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا میں آل پاکستان سیکرٹری اطلاعات رہا. یعنی 2005 سے آنورڈ میڈیا ہی پیشن تھا, اور یہی نظر آ رہا تھا کہ اسی میں سے کوئی راستہ نکلے گا. تو محنت نہیں چھوڑی, سیکھتے گئے, غلطیاں ہوتی رہیں, اب بھی غلطیاں ہوتی ہیں, سیکھنے کا عمل جاری ہے. لیکن کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ یقین رکھا جائے کہ جو محنت کریں گے اس کا ثمر واپس ملنا ہے. تو اور اس کے ساتھ شاید قدرت کا یہی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے, اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعائیں, کہ جس کے نتیجے میں ہم اس جگہ پہ کہیں جو بھی کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر اپنا رول دے رہے ہیں. اور آگے بھی یہی یقین ہے کہ محنت اور جہد مسلسل یہ جاری رکھیں گے تو قدرت ہمارے اوپر مہربان رہے گی. کیونکہ ہمارے لیے جس سوسائٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے بغیر محنت اور ریاضت کیے وہ بیٹھ کے کوئی خواب اور سپنے دیکھنا شروع کر دے, یہ ممکن نہیں ہے. تو یہی چیز ہماری یوتھ کو, نئی جنریشن کو سمجھنا پڑے گی کہ بھائی جب ریاست رسپانسبلٹی نہیں ادا کر رہی, دیگر ادارے نہیں ادا کر رہے ذمہ داری, تو آپ اس دنیا پہ آئے ہیں, ایک قدرت نے آپ کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے. قدرت کے کچھ رولز اور تقاضے ہیں, آپ ان تقاضوں پہ چلیے, وہ ضرور آپ کو نوازے گی. ہمارے لوگ دوسری طرف اگر دیکھا جائے کمپیریٹیولی, تو ہمارے لوگ نکلتے ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں, پاکستان کے اندر ہوں, بیرون ملک ہوں, جا کے وہ بہت سخت محنت اور ریاضت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور دنیا کے اندر نام بھی بناتے ہیں. ایسا ہی ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ, دنیا بھر کی پارلیمنٹ, دنیا کے بڑے اداروں جہاں پہ جن ممالک کے اندر ہمارے لوگ لے گئے, انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کے وہاں پہ مقام بنایا. تو شرط محنت ہے اور ریاضت ہے اور اس کے اوپر قائم رہنا ہے. تو اس لحاظ سے کشمیر کی ہماری جو جنریشن ہے اس کے اندر صلاحیت, اہلیت اور اس طرح جو ذہانت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور وہ دنیا کی کسی قوم سے, اس کے اوپر دنیا کے سروے بھی آ چکے ہیں کہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. صرف ایک جسے تحریک دینے کی ضرورت ہے, موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور خود موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ یقین رکھنا کہ جستجو کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ دے گا. یہی میرے خیال میں واحد راستہ ہے جس پہ ہم چل کے آگے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. تو جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو یوتھ کے بارے میں کہا, ٹھیک ہے, وہ آپ نے بتایا کہ اپرچونیٹیز ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایون لمس یونیورسٹی ہے, وہاں پہ بھی ان کے ٹیچر ہیں, میری ان سے بھی بات ہو رہی تھی, اور میں نے خود بھی ان کے اسٹوڈنٹس کو جب انٹرویو کیا, جب ان کو جابس دیتے تھے, تو ایک یونیورسٹیز میں نا جو ڈفرینٹ چیز سکھائی جاتی ہے, جو کہ مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو, جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایگری ہیں, ہم لائف اسٹاک ہیں, ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں, ہماری یونیورسٹیز میں وہاں پر تو یہ سب سے زیادہ کورسز میں سکھانا چاہیے کہ انٹرپرینیور آپ نے کیسے بننا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹرپرینیور دکان کھول کے بنے, ٹھیک ہے, آپ کی وہاں پہ فصل ہے, ہماری مکئی کی فصل بہت زیادہ وہاں پہ اپریشیٹ کی جاتا ہے, ہمارا فروٹ بہت زیادہ وہاں سے اچھا آتا ہے, زمین بہت زرخیز ہے, آپ کو رزلٹ دیتی ہے. تو یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کا پارٹ کیوں نہیں بناتے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اساتذہ جو ہیں وہ بھی یا سیاست میں کسی پارٹی کا وہ ایک چیز کرنے پہ کرتے ہیں, انکریج نہ بھی کریں تو ڈسکریج بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمارا تو اس کا پارٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ کتنی ساری چیزیں جو کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ, پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریشن میں کر سکتے ہیں. ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کو یہاں پہ ہم کھپا سکتے ہیں, ہمارا کوٹا ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. کتنی انیشیٹوز ہیں جو لیے جاتے ہیں, لیکن جب بھی آیا جاتا ہے یوتھ کے متعلق مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی پرائورٹی ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ کی, اسپیشلی کشمیر گورنمنٹ کی, جس کی وجہ سے آپ کی یوتھ جو کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے کہا جہاں ہے وہیں پہ ہی کھڑی ہے, بلکہ اب تو بہت منفی حرکتوں, ایک آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرکات و سکنات ہیں
ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, پولیٹیکل ڈرائیوز ہیں جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو یہ بھی تو کچھ ایجنڈاز ہیں, یہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ یوز کر سکتی ہے یونیورسٹیز میں کورسز اور یہاں پہ کولیبریشنز. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں بہت سارے حوالوں سے کام کیا جا سکتا ہے. جن شعبہ جات کا آپ نے ذکر کیا ان سب میں سکوپ موجود ہے. آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کے پاس الحمدللہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے پاس زمینیں موجود ہیں. ابھی زراعت کی جدید ایسی ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس آ گئی ہیں کہ جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہماری زمینوں میں سے حاصل کیا جا سکتا ہے. نہ صرف اپنے لیے حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو باہر بیچ کر وسائل بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں, اس میں ریونیو بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے. اس طرح لائف سٹاک کے حوالے سے کر بھی رہے ہیں لوگ, اپنے طور پہ کر بھی رہے ہیں. لیکن ریاست نے جو رہنمائی کرنی تھی نا, میں اگر آپ کو کریکس اس چیز کا بتاؤں تو بدقسمتی سے بحثیت مجموعی ہمارا معاشرہ گورنمنٹ سے لے کے بیوروکریسی سے لے کے نیچے تک پہلے کام سے کنی کتراتا ہے. یعنی کام چوری کی ایک ٹرم اگر سخت نہ ہو تو کام چوری کی ایک روش شاید ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے نا وہ پنہا ہے سب میں, اوپر سے لے کے نیچے تک. نمبر 2, کسی حد تک ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بلیو اس پہ کرتی ہے کہ ہم محنت کے بغیر کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے ہم وسائل حاصل کریں, شارٹ کٹس سے ہم وسائل حاصل کریں اور ہم ایک سٹینڈرڈ لائف کا مینٹین کریں, اپنی لائف کو آگے لے جائیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی کی. اس کے اندر دسیوں مسالے موجود ہیں. آپ کسی ادارے کے اندر چلے جائیں وہاں پر آپ کو اس کی دسیوں مسالے موجود ملیں گے. آپ سوسائٹی کے اوورال آپ تاجر طبقے کے پاس چلے جائیں وہاں پر آپ کو مسالے ملیں گی, وہاں پر بھی یہ پریکٹسز کی جا رہی ہیں. یہ چیز ہے کوئی کسی کو اگر سروسز ڈیلیور کر رہا ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی. یہ بدقسمتی ہے ہمارے اس معاشرے اور سوسائٹی کی. شاید ہماری اس تربیت میں بنیادی طور پہ ہم تو ریلیجن کے حوالے سے اور دین اور اسلام کے بڑے حوالے اور مسالے دی جاتی ہیں, لیکن عملاً پریکٹس میں ہماری یہ چیزیں نہیں آ رہی جس کی وجہ سے شاید ہماری یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. اب جو وہی بات وہیں پہ جا کے جاتی تھی کہ رہنمائی کرنا, حکومت کچھ نہیں کر سکتی, آپ وسائل نہیں دے سکتے ہو, یوتھ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے ہو, آپ ان کو جابز نہیں دے سکتے ہو, آپ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ تو کر لو, آپ ان کی درست رہنمائی تو کر لو, سیمینارز کر کے گائیڈ لائن تو دے دو, انہیں انٹرپرینیورشپ جن کی طرف آپ نے کہا اس طرف ان کی رہنمائی تو کر دو. آپ انہیں اچھی طرح سے یہ بات بتا دو کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے. وہ سہانے خواب پولیٹیشینز کی ہماری ذمہ داری ہے جو خود کو جو ہے نا وہاں کا کرتا درتا کہتے ہیں اور مالک وارث بنے ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو, نوجوانوں کو اور عام لوگوں کو اپنا ایندھن, اپنی سیاست کا ایندھن بنانے کے بجائے انہیں یہ بات واضح کر دیں کہ میرا ایجنڈا کے اوپر آپ کے لیے یہ اپرچونیٹی ہے. بالکل اس کے اندر اگر آپ کو کوئی سکوپ ملتا ہے تو آپ اپنا اس قیمتی وقت مجھے دو, اگر نہیں ملتا, آپ کو سکوپ نہیں نظر آ رہا تو آپ جائیں اپنا کام کریں ایسے ہی. لیکن کیونکہ یہاں پہ مفادات کی گیم ہے اور ذاتی مفادات اور ذاتیات کے حوالے سے چیزیں جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں, اجتماعی سوچ اور اجتماعی اس کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نظر انداز ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. تو میں تو یوتھ کے حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ کے فون کے ایک کلک کے اوپر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ اپارچونیٹیز, یوٹیوب, ایسے میڈیمز ہیں جو دنیا کی, انسٹاگرام ایکس جو ہے, ٹویٹر جو لاسٹ ہوتا تھا, ایگزیکٹلی جتنے بھی میڈیمز ہیں وہاں پر ٹریننگز, پوری دنیا کی بڑی بڑی ایگزامپل, دنیا شعبہ اپنے شعبہ زندگی کے کسی بھی حوالے سے آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ اگر چیزوں کو آپ سرچ کریں تو وہاں پر آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. آپ وہاں سے چیزوں کو آن لائن خود لرن کریں, لرن کر کے ارن کرنے کی کوشش کریں. بالکل یہ نوجوانوں کو خود جانا چاہیے. گوگل میں جو بھی جس نے جو گریجویٹ ہے وہ ایک سادہ سی انگریزی کے اندر چیز لکھ کے اس کو اسٹڈیز کر کے, لیکن ایک کم قسمتی یہ بھی ہے ہماری کہ کاپی پیسٹ کے کلچر نے شاید ہمیں کچھ چیز پڑھنے, کتاب بینی تو گئی, چلے آن لائن ماسوائے کے وہ چٹکلے, شارٹ کٹس اور وہ چیزیں جن کے اوپر جن کو کر کے تو شاید آپ اپنے اندر کا کتھارسس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر حسد ہے, بغض ہے,
دوسرے کے ساتھ خواہ مخواہ کی لڑائی ہے جس کا آپ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. اس طرز کی کچھ پریکٹسز میں شاید ہمارے لوگ, شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نظر انداز ہونا. بالکل. انہیں جو ایک انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, انہیں انٹرٹین کرنے کے لیے, زندگی کو سکون دینے کے لیے حوالے سے انہیں اگر پازیٹیو راستے نہیں ملے تو وہ نیگیٹو راستوں کی طرف چل پڑے. یہ بھی فیکٹرز ہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ کے لیے دنیا کے اندر ایک اپرچونیٹی موجود ہے تو خود ہی رسپانسبل بن کے, جب خود اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, تو راستے قدرت نکال دیتی ہے. تو آن لائن ہمارے جو میڈیمز ہیں ان کو بھی یوتھ کو اٹریکٹ کرنا چاہیے. اپنے ذہن سے متعلقہ فیلڈ, جس شعبے کو آپ پسند کر رہے ہو, آپ اس کو جا کے گوگل سرچ کر لو, یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھ لو. بہت سارے لوگ اس طرح آن لائن چیزیں کر بھی رہے ہیں. ابھی کل ہی میں پرسوں دیکھ رہا تھا کہ راولاکوٹ کے اندر ایک سلائی کڑھائی سینٹر ہے جہاں پہ انہوں نے پرس اور بیگز بنانا شروع کر دیے. اچھا, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی, بلکہ میں اس کا ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. وی آر پراؤڈ آف اٹ. یس, اور فیمیلز وہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ اس طرح کی کاٹیج انڈسٹری, میں نے کہا گزشتہ جو دور حکومت تھا اس کے اندر ایک بڑا اس کے اوپر کام کیا گیا تھا. کچھ لوگوں کو ٹریننگز کے لیے بھی بھیجا گیا تھا. بدقسمتی سے وہ دور حکومت ایک سال کے بعد اختتام پذیر ہو گیا. تو یہ صرف اس ایک سال کے حکومت کے دوران یہ کے اندر جو لوگوں کو ویژن دیا گیا اس کے اوپر کچھ لوگوں نے انیشیٹیوز لیے ہیں, جس کی ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جی بالکل. تو اب یہ چیزیں جو ہیں ہمارے پاس میسر مواقع ہیں, ان کو ہمیں خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا. یوتھ کو یہ چیز سمجھنا پڑے گی کہ آپ کو اپنا جہاں خود پیدا کرنا ہے. کسی نے آپ کی رہنمائی اس طرح سے نہیں کرنی. آپ اپنے محسن, اپنے رہبر آپ خود ہیں. آپ کے شاید محسنین میں سے وہ جو لوگ جو محسن آپ کے کہلاتے ہیں, امیڈیٹلی آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ شاید ایجوکیشن میں اتنا ایکسپوجر نہیں رکھتے, وہ پرانے دور کے لوگ ہیں. اس جدید دور کے لوگ آپ ہو تو آپ کو خود کو اس میں ڈھالنا پڑے گا. تو یہ ایک اپرچونیٹی موجود ہے. پھر ڈفرینٹ این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں, ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. پرسنل کیپیسٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سرمایہ موجود ہوتا ہے, وہ آئیڈیاز کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا آئیڈیا والا نوجوان میرے پاس, ہمارے پاس آئے, جس پہ ہم انویسٹمنٹ کریں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس سے ہمیں یعنی مواقع موجود ہیں. آپ پہلے کسی جو بھی آپ کا ایک پروفیشن ہے, یوتھ کو چاہیے اس کے اندر اپنی ایکسپرٹیز گین کریں. ایکسپرٹیز گین کرنے کے بعد آپ اگر اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کسی سے کوئی انویسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پروپوزل کی بنیاد پہ جائیں. سرمایہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سرمایہ لگانا چاہتے ہیں, ان سے جا کے ڈیبیٹ کریں. اتنے اچھے لوگ ہیں ہماری پوری پاکستان کی اس کمیونٹی کے اندر کہ جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ جا کے کولیبریشن کر کے, جے ویز کر کے, کمپنیز اداروں کے ساتھ کر کے, تو آپ کر سکتے ہیں. ہر فیلڈ کے اندر کر سکتے ہیں. یہ اپرچونیٹی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ جمود کا شکار ہے, لیکن آپ کے اندر جتنی کیپیسٹی ہوگی, جتنا آپ کا پوٹینشیل ہوگا, جتنے آپ کے آئیڈیاز اور آپ کی ایکسپرٹیز کے اندر جان ہوگی, اتنا وہ آپ کی چیز وہ بکے گی, اتنا پھر آپ کو واپس اس کا ریٹرن ہوگا. ایسا ہی ہے. تو جو آپ کی یوتھ ہے, اور اگین جو ہم لوگوں نے جس بات پہ فوکس کیا ہے وہ یہ کہ کس طرح سے ان کو اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں, کس طرح سے ان کے لیے بہتری لائی جاتی ہے, اور کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ہم آگے لے کر آ سکتے ہیں. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بیسکلی ان کے اندر تو آپ نے زیسٹ پیدا کرنا ہے, ان کے اندر تو آپ نے ایک انرجی اور ایک وہ ڈرائیو لے کر آنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپرچونیٹیز وہاں پہ پیدا کرنی ہے. اور وہ کام ہے گورنمنٹ کا, جس کے اندر وہ فیل ہو چکے ہیں, جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کی اپرچونیٹیز کریٹ نہیں ہوتی. ہاں انڈیویجول لیول پہ جو ہم لوگ اگر وہ دینا چاہیں, مشورہ دینا چاہیں, میرا ایچ آر کا ایکسپیرینس, آپ کا میڈیا کا بیک گراؤنڈ کا ایکسپیرینس, تو جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, جو ہمارے پڑھ لکھ لیتے ہیں بچے, ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پڑھنے کے بعد ان کو پاکستان میں یہاں پہ آ کر جو آپ کی بڑی کمپنیز ہیں, اسپیشلی اسلام آباد ہے, کراچی ہے, پشاور ہے, لاہور ہے, جو بڑے بڑے آپ کے شہر ہیں, یہاں پہ آ کے بڑی کمپنیز میں آ کے انٹرنشپس کریں. انٹرنشپس کر کے ان کو ایٹ لیسٹ 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو نا جو یونیورسٹیز میں سکھایا نہیں جاتا کہ آپ کا ورک ایتھکس کیا ہوتے ہیں, کلچر کیا ہوتا ہے, ایک تو آپ وہ سیکھیں گے, پلس آپ کی نیٹ ورکنگ ہوگی, آپ اس کمپنی کے لوگ آپ کو جانیں گے. اگر آپ اچھا کام کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے جاب دے دیں گے, کوئی پوزیشن دے دیں گے. تو چاہے آپ کو فری کام کرنا پڑے, تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اگر آپ کو فری انٹرنشپس کرنی پڑے, وہ آ کے کریں, آپ اپنا کام کریں, تاکہ آپ کے لیے وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکیں, آپ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو جان سکیں. ایک تو آپ یہ کریں.
اس کے علاوہ جو آپ کی اسکیمز ہیں جن کے اندر لونز دیے جاتے ہیں, لیپ ٹاپ اسکیمز ہیں, یہ ساری ہیں, وہ لے کے اپنی ریموٹ ورکنگ اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, بہت ساری فری لانسنگ کی اسکیمز آتی ہیں, ٹیکنیکس آتی ہیں, جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ ووکیشنل سینٹر ہے, سلائی کڑھائی سینٹر ہے, جو کہ چھوٹے لیول پہ انہوں نے کرنا شروع کیا. وہاں جا کے ہنر سیکھیں, ہنر سیکھ کے اپنے آپ کو کریں. ہر چیز انڈیویجول لیول پہ بھی کریں, انفرادی بھی آپ کی ہے, ضروری نہیں ہے کہ حکومت اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ انفرادی لیول کے اوپر کوئی اپنا انیشیٹو نہیں لے سکتے. حرکت میں برکت ہے. اگر آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے لیے خود جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں, اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے نہیں کریں. ہماری گورنمنٹ جیسی بھی ہے, روزی روٹی آپ نے کرنی ہے, زندہ آپ نے رہنا ہے, فیملی کو آپ نے دیکھنا ہے. تو اس لیے ان جو میں نے آپ کو ٹپس دی ہیں جو آپ کے ساتھ یاسر شیئر کر رہے ہیں, ان پہ غور ضرور کریں. اگر وقت میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ہاں جی. جب میں میڈیا سے یہاں فارغ ہو کے چلا گیا نا, میس کمیونیکیشن پنجاب یونیورسٹی میں کرنے کے بعد, تو ہمارے یہ جو ٹی وی چینلز تھے 2 3 4 کے اندر اپلائی کیا. لیکن مجھے یہ چیز نظر آئی, جو پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے یوتھ کے ساتھ شیئر کرنے کا, کہ یہاں پہ شاید وہ مواقع ہمیں لرننگ کا, وہ جو کم ٹائم کے اندر شاید ہم زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم نہ سیکھ سکیں. میں نے پرسنلی فیل کیا اس کو. 2016 میں جب اے جے کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے موقع ملا, تو وہاں پہ جا کے 5 سے 6 ماہ ایٹماسفیئر کو دیکھنے کے بعد, وہاں ڈی جی بہت ایکسپائر والے تھے, راجہ اظہر اقبال, منسٹر ہمارے تھے جو وہ بھی اینکر پرسن بھی تھے, مشتاق مناز صاحب. تو انہوں نے سیکریٹری جو ہمارے تھے جنہوں نے میرا اپوائنٹمنٹ کیا, انہیں یہ کہا کہ یہ اس نوجوان کو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کریں, مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے ایسٹ ثابت ہوگا. اوکے, ٹھیک ہے. ان کی ایک چیز جو ہے نا یہ میں نے پک کر لی, اور جو ہمارے ڈی جی تھے, ڈی جی صاحب کے ساتھ میں نے جا کے چیزیں شیئر کی. میں کہا یہ کون سا پی آئی ڈی ہے کہ جس کے اندر جدید طرز کا کچھ بھی موجود نہیں ہے. اچھا. آج وہاں پہ ایک نیوز بلیٹن چل رہا ہے, وہ بھی اس کو ہم نے انیشیٹ کیا تھا. ہمارا ایک بڑا اسٹینڈرڈ کا اسٹوڈیوز موجود ہے, لیٹسٹ, جہاں پر چیزیں ہماری روزانہ کی بنیاد پہ اے جے کے گورنمنٹ کی خبریں چل رہی ہیں. تو یہ سارا جو سیٹ اپ ہم نے بنایا, جس کو ہم نے ڈیزائن کیا اپنی اتھارٹی کی رہنمائی اور سرپرستی میں, تو اس سارے میں وہاں پر لوگ مجھے نہ ملے اسٹاف میں. آؤٹ سورس کر کے میں نے اینکر لایا, آؤٹ سورس کر کے اسکرپٹ رائٹر لایا, آؤٹ سورس کر کے وائس اوور آرٹسٹ لایا. سارے لوگ جو وہاں پہ موجود چاہیے تھے وہ سارے آؤٹ سورس کیے, ان کے ساتھ طے کر کے ہم نے لایا. اسی طرح جو میگزین ہم نے لانچ کیا, اس کا ڈیزائنر وہاں پوری گورنمنٹ کے اندر ہمیں اسٹینڈرڈ کا نہیں ملا, وہ باہر سے ہم نے آؤٹ سورس کیا. یعنی ایک پورا سیٹ اپ ہم نے وہاں پر آؤٹ سورس ڈالا. ڈالنے کے بعد جب کام انیشیٹو لینا پڑا, دیکھیں کام انیشیٹو کا آئیڈیا دینا ہی بات نہیں ہوتی. جب میں نے دے دیا, ڈی جی مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ کو گو ایڈ ہے, آپ اس کو کریں. تو سٹارٹ میں جب ہم نے نیوز بلیٹن شروع کیا, تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میں رات کو 1 بجے آفس سے اپنی رہائش پہ جاتا تھا. اچھا. 4 بجے کے بعد اس آفس کے اندر کوئی اسٹاف کا ممبر نہیں نظر آتا تھا, ماسوائے شفٹ کے 1 یا 2 لوگوں کے علاوہ, اور میں رات کو 1 بجے جاتا تھا. اور وہاں پہ ایگزامپل مشہور ہے, آج بھی جائیں پی آئی ڈی کے اندر, کہ جو چوکیدار تھا ہمارا, وہ بیچارہ رات کو 2 بار اسے جاگنا پڑتا تھا مجھے باہر جانے کے بعد گیٹ بند کرنے کے لیے. تو وہ آج بھی یہی کہتا ہے کہ میری نیندیں یاسر نے بہت زیادہ خراب کی. یعنی ہم نے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ وہاں کنوینس کو بہت اچھا اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا, گاڑی جو تھی وہ سرکار کی اس طرح کی نہیں تھی, تو بہت دفعہ ڈرائیو کرتے ہوئے دور سے جاتے ہوئے مجھے کمر میں اتنا پین ہو جاتا تھا کہ چیخیں نکل جاتی تھی. لیکن یہ سمجھا, یہ چیز دیکھ لی تھی میں نے کہ یہ ایک ریاست ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے, ریاست ہے, ریاست ہماری ماں ہے. بالکل. اس ٹائم کے اندر اس ریاست کو جو کچھ چھوٹا بہت ہے ہم دے کے چلے جاتے ہیں, محنت کر لیتے ہیں, محنت کا صلہ اللہ نے ہمیں دینا ہے, تو ریاست کو یہ چیز آپ کو دینی پڑتی ہے, پھر پین بھی آپ نے لینا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ یاسر جو اس کو ہم کنکلوڈ کریں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی اسٹرگل میں, اپنے انیشیل ایئر میں کسی چیز کا خیال نہ رکھا, ٹائم کا اور ان ساروں کا, ورنہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم زیادہ ٹائم کیوں دیں اپنے پروجیکٹ کو یا اس آرگنائزیشن کو. تو یہ کرنا پڑتا ہے شروع میں, تب جا کے آپ کسی پوزیشن پہ لگتے ہیں, تب جا کے آپ کسی محنت پہ لگتے ہیں. تو اسی لیے اپنے انڈیویجول انفرادی لیول کے اوپر اپنی مدد آپ کے تحت آپ اپنی مدد کیجیے اور اپنے آپ کو آگے لے کر آئیے. آپ کے سامنے اگزامپل ہیں یاسر, جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا اور ہماری یوتھ کو وہ کر رہے ہیں ریکویسٹ. اسی طرح سے میں نے بھی آپ کو ٹپس بتائی, جہاں تک میں پہنچی ہوں میں نے بھی آپ کے ساتھ ساری ٹپس شیئر کی, تو ان سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا. انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کامیابی کی کامیاب منزل تک آپ پہنچ کے ہی رہیں گے. تو اسی خوبصورت میسج کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یاسر کا کہ انہوں نے ہمارے گیسٹ بنے اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی مزے کی اور اچھی باتیں شیئر کی اور یوتھ کو بہت اچھا گائیڈ کیا. تو اسی اچھے نوٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. عظمیٰ خان کو اور یاسر کو صبح بخیر پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.